ایک زمانہ تھا اور آج کا فرق کتنا ہے۔ اس زمانے میں سارے مسلمان آذان مغرب کی سنتے تھے اور پھر روزہ کھولتے تھے، لیکن مکروہ ہونے کا اتنا ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ آذان دینے والا آذان سے بھی پہلے وہ آذان سے بھی پہلے افطار کر لیتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پورے ملک میں مسلمان بچوں سے کہتا پھر رہا ہوں کہ بیٹا افطاری کے ٹائم اتنی پریشانی نہ لیا کرو۔ بیٹا ایک بات یاد رکھو، روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ کہ روزہ ٹائم کی وجہ سے۔ یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جن کے مذہب میں مکروہ کا رولا زیادہ ہے میں انہیں تسلی دے رہا ہوں کہ بیٹا ایزی لائف جیو، سکون سے رہو۔ جب روزہ افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے نا، تمہارے منہ میں سموسہ نہ بھی جائے آٹومیٹکلی روزہ کھل جاتا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو ملک صاحب یہ ہے، واجب اللہ نے روزے کو کہا تھا، پاکستانیوں نے پکوڑے بھی واجب سمجھ لیے۔ سموسے بھی واجبات میں آ گئے، کھجور بھی واجبات میں۔ اور بیٹا جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا جناب، کھجور سموسہ اگر نہیں بھی کھا سکتے تو روزے کو اپنے ٹائم پہ افطار ہو جانا چاہیے۔ اب سویرے تبصرہ کریں گے یار یہ شیعہ علماء و ذاکرین بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ روزہ بغیر کھائے افطار ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کھائے ہی نہ تو روزہ کھل کیسے جاتا ہے؟ تو پھر بھائی تیرے مذہب میں سحری کیے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، سارے بندے دھیان نہیں دے رہے۔ آپ کے مہربانی آپ کے مسلک میں فقہ جعفریہ میں سحری کے وقت بیدار ہونے کا حکم ہے، خواہ گھونٹ پانی پی، نیت کرو وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ من شہر رمضان۔ ستیاں بھی نیجتاں ہوں دیا، لیکن ہمارے بھائیوں میں، ہمارے مالک نے خوش رکھے، گنجائش ہی بڑی ہے۔ اور مجھے کیونکہ بیسیکلی میں دیہات سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں، ہمارے دیہاتوں میں مسلمان فخریہ کہتے تھے میرا کل بھی اٹھ پیرا اسے کہتے ہیں جس میں بندہ سحری ٹائم سوتے ہی رہتا ہے۔ او پچھلی افطاری میں جو کچھ کھایا وہی روزے کی سحری بن گئی۔ آپ دھیان نہیں دیں گے، مجھے دکھ ہو گیا، میں آپ سے تو پوچھ ہی نہیں رہا، میں تو انہیں پوچھتا ہوں جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، کہ جو روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے وہ شام کو بغیر کھائے کھل کیوں نہیں جاتا؟ لہذا بیٹا ایک بات ذہن میں رکھو، تمہاری نظر میں ہم ماڑے صحیح، ہم شیعہ مسکین گنہگار صحیح، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جس اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اس اللہ نے افطار کرنے کا ٹائم بھی بتائے۔ یہی سبب ہے کہ اگر قرآن سپیڈ پڑھنا ثواب ہے،
پھر اگر سمجھ کے پڑھو تو اور ثواب۔ سورہ بقرہ میں اللہ افطاری کا ٹائم جو بتاتا ہے وہ آپ کے ذہنوں میں آیتیں ہیں۔ خدا فرماتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ کہہ رہا ہے روزہ افطار کرو لیل تک۔ اس مہینے میں اس آیت کی بڑی ضرورت ہے۔ جی مکروہ ہو گیا، مکروہ ہو گیا، مکروہ ہو گیا، اور اللہ کہہ رہا ہے روزہ مکمل کرو لیل تک۔ لیل کیا ہے؟ پھر اللہ سورہ قدر میں کہہ رہا ہے انا انزلناہ، ماشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا، اور پھر اللہ خود کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا؟ تمہیں کیا پتا؟ یعنی اس آیت کا ایک سروری وکر ہے کہ اللہ ہمیشہ قرآن سمجھنے پہ زور دیتا تھا کہ اس قرآن کو سمجھو، دین کو سمجھو، قرآن کا فلسفہ سمجھو۔ ہمیں سمجھنے کا کہہ رہا تھا اور خود کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ خدا فرماتے ہیں ہم نے قدر والی رات میں قرآن اتارا۔ یہ رات کس کا ترجمہ ہے بھائی؟ ماشاءاللہ آپ جی ہیں، بہت شکریہ۔ علامہ وقار نقوی صاحب نے بات آسان کر دی۔ میں آپ سے پوچھ رہا تھا، آپ تکلفاً چپ تھے، نقوی صاحب نے مشکل کشائی کر دی۔ پتہ آدھے مجمع کو ہے کہ لیل کا ترجمہ رات، لیکن آپ اس لیے چپ رہتے ہیں کہ شاہ اور اسپیشل آئے نے یہ آپ ہی دسو، اور جن چیزوں کا پتہ ہوتا ہے بولا کرو۔ لیل کا ترجمہ کیا ہے؟ رات۔ لیلۃ القدر کا ترجمہ نہیں ہے، اس کے تو ترجمے ہیں۔ قدر والی رات، مقدروں والی رات، عزتوں والی رات، بختوں والی رات، خدائی بجٹ والی رات، رزق، اولاد، بخت، تخت، فیصلے ہو جاتے لیلۃ القدر میں۔ اور اللہ لیلۃ القدر کے بعد سے بات آ رہی ہے، خدا فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر۔ پھر اللہ کہتا ہے سلام ہی حتی مطلع